وعلیکم فورتھ ایئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آن لائن انگلش کلاس۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے گڈ نائٹ آل ڈیزی، اور اس کے بعد ہمارے دو لیسنس جو ہیں وہ رہ جائیں گے، ایون ایکسچینج اینڈ دی ماسٹر آف دی ہاؤس، ٹھیک ہے۔ اور سلیکشن جو ہے ہماری آج میں بتا رہی ہوں کہ گڈ نائٹ آل ڈیزی تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ساری کی ساری انتھولوجی، ساری کی ساری، اور پوئٹری، تینوں پوئٹس ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں، وہ سارے کے سارے۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے اب ان کی ریویژن آلریڈی آئی ہوپ کہ آپ سب نے اسٹارٹ کر دی ہوگی اپنے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سارے آپ کے ایڈیمس ہو چکے ہیں، ان کو ریوائز کریں، کریکشن ہو چکی ہے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایسیز میں جتنے پڑھا چکی ہوں سارے کے سارے، اور آج بھی ایک ایسے پڑھاؤں گی، اور یہ سارے ایسیز اور لیٹرز جتنے ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے یہ آپ کا کہہ لیں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تقریباً آپ کا سارا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت پریکٹس کے لیے، ایک تو دو لیسنز اس کے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس جسٹ پریکٹس کے لیے ہم پریسی جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ بتا میں چکی ہوں آپ کو، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے پریسی کو کس طرح سے آپ نے وہ کویسچن جو ہے وہ سولو کرنا ہے۔ سیکنڈ، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بھی جیسے جیسے میں پوئٹری پڑھاتی ہوں ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو آپ نے سارا سلیبس بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ 24 سے 11 جنوری تک آپ کی ونٹر ویکیشن ہے، اس دوران کوئی آن لائن آپ کے لیکچرز نہیں ہوں گے۔ اس لیسن کے بعد میں ساتھ ہی آپ کو یوٹیوب کے چینل کا لنک جو ہے وہ بھی دوبارہ سے سینڈ کر دوں گی، اس میں سارے کے سارے لیکچرز اب تک کے، شروع سے اب تک کے، وہ سارے اس پہ اویلیبل ہیں۔ جن بچوں کے کوئی مس ہو گئے ہیں وہ اس کو دوبارہ سے لیں، اور آپ سب نے اپنا جو کام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ساری تیاری کرنی ہے، یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے۔ اوکے جی، لیسن کی طرف آ جاتے ہیں۔ گڈ نائٹ آل ڈیزی، جان وین جو کہ ایک انگلش کہہ لیں کہ رائٹر ہیں، وہ لٹریچر کے ٹیچر بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے رائٹنگ کی طرف وہ آگے، تو ان کی لکھی ہوئی ایک کہہ لیں کہ کہانی ہے، اور دس از اباؤٹ این اولڈ مین۔ اب اس کی اگر ہم تھیم کی بات کریں تو تھیم جو ہے وہ اس کا وہی ہے جو کہ آج کے ماڈرن مین کی جو لائف ہے یا کنڈیشن ہے، کہ اس میں ایک لونلینس کا جو ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے ہماری لائفس میں، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ یا ایک کہہ لیں کہ ایک تنہائی کا، اور جو ایلیمنٹ ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، اس کو یہ فوکس کیا ہے اس کہانی کے اندر۔ تو مسٹر گریلے جو ہیں وہ بیسک جو ایک اولڈ مین اس میں دکھائے گئے ہیں، اور وہ ریٹائرڈ انجن ڈرائیور ہیں، اور کس طرح کی ایک کہہ لیں کہ تنہائی کا وہ شکار ہیں، اور ان کی لائف کے اوپر یہ ایک کہانی ہے۔ اور ڈیزی جو ہے، چونکہ اس کا ٹائٹل جو ہے گڈ نائٹ آل ڈیزی، تو ڈیزی جو ہے وہ اس انجن کو انہوں نے خود سے اس کا نام رکھا جس کو وہ ساری زندگی ڈرائیو کرتے رہے، اور جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور وہ انجن جو تھا اس کی بھی جب ایج لیمٹ جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، تو پھر اس کو ایک عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ تو یہ مسٹر گریلے کی لائف کے اوپر ہم یہ پڑھتے ہیں اسٹوری کو۔ گڈ نائٹ اول ڈیزی از اے پیتھیٹک اسٹوری آف اے ریٹائرڈ انجن ڈرائیور مسٹر گریلے۔ گڈ نائٹ اول ڈیزی جو ہے یہ بہت ہی ایک دردناک یا ایک سیڈ قسم کی ایک اسٹوری ہے، جو کہ ایک ریٹائرڈ انجن ڈرائیور کی ہے جس کا نام ہے مسٹر گریلے۔ ہی از لونلی اینڈ انوانٹیڈ ان دا نیو ورلڈ۔ آج کی جو کہہ لیں کہ ایک نفسہ نفسی کی جو دنیا ہے اس میں وہ بہت ہی تنہائی محسوس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہز انجن ڈیزی از ناؤ ان دا میوزیم، اور اس کا جو انجن ہے اس کا نام ڈیزی ہے، وہ اب میوزیم میں موجود ہے۔ اٹ از دا اونلی تھنگ وچ ہی ہیز ناٹ چینجڈ، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کی زندگی میں چینج نہیں ہوئی، ادروائز اس کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ سو دا اولڈ مین ڈیولپس این ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو دیٹ انجن۔ وہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کی اس انجن کے ساتھ ایک بہت ہی جذباتی ایک لگاؤ ہے۔ He spends his days at the railway museum in the company of his engine۔ اب وہ جو ریلوے میوزیم ہے، جو کہہ لیں کہ وہاں پہ جہاں انجن وہ موجود ہے یا رکھا گیا ہے، وہ وہاں پہ اپنی زندگی کے دن جا کے گزارتا ہے، زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارتا ہے۔ He even dies dreaming of his old days۔ حتیٰ کہ جب اس کی مسٹر گریلے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ اسی کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ The story is an account of the last day of گریلے۔ گریلے کی جو زندگی کا آخری دن ہے اس کے اوپر یہ پوری کی پوری کہانی ہے۔ وہ کم ٹو نو اباؤٹ دا لائف آف گریلے ایز این اولڈ مین۔ ایک بوڑھے آدمی کے طور پہ اس کی کہانی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اولڈ مین یوزلی لیو ان دا سویٹ میموریز آف دا پاسٹ۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو عام طور پہ وہ جو ماضی کی یادیں ہوتی ہیں ان کے کہہ لیں کہ سہارے وہ زندگی گزارتا ہے۔ دا اسٹوری آلسو ریپرزینٹس ماڈرن مین اسٹرگلنگ ہارڈ ان دا ورلڈ آف سیڈنس، لاس اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ۔
اس کہانی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کی یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جو آج کا انسان ہے، جو کہ ایک ایسی دنیا میں اسٹرگل کر رہا ہے کہ جس میں ایک بہت زیادہ سیڈنیس ہے، ایک سینس آف لاس بہت زیادہ ہے، کہ جیسے آپ کا کوئی کھو دیا ہے آپ نے کسی چیز کو، ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہے، مایوسی بہت زیادہ ہے۔ آن اے کولڈ ونٹر مارننگ مسٹر گریلے وینٹ ٹو ریلوے میوزیم ایز یوزول۔ ایک صبح کی بات ہے، سردیوں کی صبح ہے، ٹھنڈ ہے بہت زیادہ۔ مسٹر گریلے جو ہیں وہ ریلوے میوزیم چلے جاتے ہیں اپنے معمول کے مطابق ہی۔ ڈیلی وینٹ دیئر ٹو سی ہز اولڈ انجن وچ ہی کالڈ ڈیزی۔ ڈیلی ہی تقریباً وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس انجن کو جا کے وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، جس کو وہ ڈیزی کے نام سے پکارتے ہیں۔ He had driven this steam engine for 30 years۔ اس اسٹیم انجن کو انہوں نے تقریباً 30 سال تک ڈرائیو کیا۔ So he loved it very much، اور وہ بڑی محبت کرتے تھے اس سے۔ He climbed up into Daisy's cabin and began to talk to her as if it were a living person۔ اب وہ ڈیلی جب جاتے تھے اس کیبن میں چلے جاتے تھے، اس پہ چڑھ جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس سے وہ باتیں کرتے تھے، اور ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جو انجن ہے وہ ایک زندہ چیز ہے۔ آن دیٹ ڈے اے نیو اٹینڈنٹ واز آن ڈیوٹی۔ جب اس دن وہ پہنچتے ہیں میوزیم میں تو وہاں پہ ایک نیا شخص تھا جو کہ ڈیوٹی پہ تھا۔ He didn't know Mr. Greeley۔ وہ مسٹر گریلے کو نہیں جانتا تھا۔ He came and asked Mr. Greeley to come down۔ وہ جب آیا تو اس نے مسٹر گریلے سے کہا کہ آپ نیچے آ جائیں۔ He said that the public was not allowed to touch the old things of the museum۔ اور اس نے کہا کہ میوزیم کی جو پرانی چیزیں ہیں ان کو پبلک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ مسٹر گریلے felt hurt۔ مسٹر گریلے کافی ہرٹ ہوئے اس کی بات سن کے۔ The superintendent however told the attendant that Mr. Greeley was the driver of that engine۔ اب وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے اس اٹینڈنٹ کو یہ بات بتائی کہ مسٹر گریلے ہی اس کے ڈرائیور تھے اس انجن کے۔ ہی واز ناٹ دا پبلک، اور یہ پبلک نہیں ہے۔ سو ہی واز الاؤڈ ٹو کم نیئر اٹ اینڈ سٹ ان اٹس کیبن۔ تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کے قریب بھی جا سکتے ہیں اور اس کے کیبن میں جا کے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ دا اٹینڈنٹ اپولوجائزڈ۔ اٹینڈنٹ نے معذرت کر لی، بٹ دس انسیڈنٹ شاکڈ مسٹر گریلے۔ لیکن یہ واقعہ جو تھا یہ ان کے لیے کافی صدمے والا تھا مسٹر گریلے کے لیے۔ ایٹ نون ہی ٹوک ہز مڈ ڈے میل ان ہوٹل۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے ایک ہوٹل میں جا کے کھایا۔ اینڈ ریٹرن ٹو دا انجن اگین، اور دوبارہ سے انجن کی طرف چلے گئے۔ ہی ریمینڈ ود دا انجن تھرو آؤٹ دا آفٹرنون۔ اور پوری سپہر انہوں نے وہیں پہ وہاں گزاری۔ ٹاکنگ ٹو ہر لونلی، اکیلے ہی اس سے باتیں کرتے ہوئے۔ ہی اسموتھڈ ہز ہینڈ جینٹلی اوور ہر براس ویلز اینڈ لیورس۔ اس کے جو پہیے اور اس کے جو لیورس تھے پیتل کے جو بنے ہوئے تھے اس پہ اپنے بڑے نرمی سے ہاتھوں کو پھیرتے۔ دین ہی فاؤنڈ اے ینگ بوائے اینڈ اے گرل اسٹینڈنگ نیئر دا انجن۔ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو انہوں نے اس انجن کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا۔ دے ہیڈ کم ٹو دا میوزیم ٹو سی اولڈ تھنگس۔ اور وہ جو جوڑا تھا، پیئر یعنی کہ لڑکا اور لڑکی تھے، وہ بھی وہاں پہ میوزیم کی چیزیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مسٹر گریلے ٹولڈ دیم اباؤٹ دا انجن اینڈ اباؤٹ ہمسیلف۔ مسٹر گریلے نے ان کو انجن اور اپنے بارے میں بتایا، بٹ دے ڈڈنٹ ٹیک این انٹرسٹ ان ہز ٹاک۔ لیکن انہوں نے مسٹر گریلے کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ مسٹر گریلے واز ڈسہارٹنڈ۔ وہ کافی مایوس ہوئے۔ ان دا ایوننگ ہی سیڈ گڈ نائٹ ٹو دا انجن اینڈ ریٹرن ٹو ہز ڈاٹرز ہوم۔ شام کو انہوں نے انجن کو گڈ نائٹ کہا، اپنی بیٹی کے گھر لوٹ کے۔ آن ہز وے ہوم ہی گاٹ ویٹ ان دا رین اینڈ کاٹ کولڈ۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی، وہ گیلے ہو گئے اور ان کو ٹھنڈ بھی لگ گئی۔ ہی وینٹ ٹو بیڈ وداؤٹ ایٹنگ ڈنر۔ رات کا کھانا کھائے بغیر وہ اپنے بستر میں چلے گئے۔ ہی فیلٹ مور سیڈ اینڈ اونلی دین ایور۔ پہلے سے بھی زیادہ وہ اداس تھے اور تنہا تھے۔ ہی واز انکانشیس بٹ ہی ہیڈ اے ڈریم۔ اور ان کو ہوش نہیں رہا، پھر انہیں ایک خواب دیکھا۔ ہی سا دیٹ ہی گوٹ ان ٹو ڈیزیز کیبن۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈیزی کا جو کیبن ہے وہ اس میں چلے گئے ہیں۔ دا فائر مین واز اسٹینڈنگ بسائڈ ہم۔ فائر مین ان کے پاس کھڑا ہے۔ ہی انکریز دا پریشر، اور اس نے اس کا پریشر بڑھایا۔ اینڈ ڈیزی مووڈ فاسٹ، اور ڈیزی جو ہے وہ بڑی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ ود دس انجن ہی پاس تھرو بیوٹیفل لینڈسکیپس۔ اور اس انجن کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت جگہوں سے گزرتے ہوئے، سرسبز جگہوں سے گزرتے ہوئے وہ انجن جا رہا ہے۔ ہی امیجنڈ ہز وائف میرین ویٹنگ فار ہم۔ اور ان تصور میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی جو بیوی میرین ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ہی ریٹرنڈ، وہ لوٹ آئے۔ دا ڈاکٹر واز پریزنٹ بائی ہز سائڈ۔ ڈاکٹر ان کے جانب موجود تھا۔ ہی ٹولڈ ہز ڈاٹر دیٹ مسٹر گریلیز کنڈیشن واز سیریس۔ اور ڈاکٹر نے مسٹر گریلے کے بارے میں بتایا کہ ان کی صورتحال جو ہے وہ کافی سیریس ہے۔ مسٹر گریلے اٹرڈ ہز لاسٹ ورڈ گڈ نائٹ اولڈ ڈیزی اینڈ ڈائڈ۔ مسٹر گریلے نے اپنے آخری الفاظ گڈ نائٹ اولڈ ڈیزی کہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہی ریممبرڈ ہز انجن ایون ان ہز ڈیتھ۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت بھی وہ اس انجن کو یاد کر رہے تھے۔ دس شوز دیٹ ہز ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو دا انجن واز ویری اسٹرانگ۔
اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو انجن کے ساتھ تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. یہ کمپلیٹ ایک سٹوری بھی ہے. اس کی آپ کو اوورآل کہانی کا بھی پتہ چل گیا ہوگا. تھوڑا سا اس میں جو پارٹ اسکپ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی بیٹی اور ڈاٹر اینڈ سن ان لا جو اپنا داماد ہے اس کے ساتھ وہ رہتے تھے، اور اس طرح سے کہہ لیں کہ وہاں پہ ان کے گھر میں وہ رہتے تھے. اور لاسٹ پہ جب ہم نے دیکھا تو بیٹی نے ہی ڈاکٹر کو بلایا تھا جب ان کی طبیعت خراب ہوئی. پھر وہ اسی کہہ لیں کہ انکانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے اور انہوں نے وہ سارا خواب دیکھا. پھر ڈاکٹر نے ان کو چیک اپ کیا لیکن وہ ان کی حالت سیریس تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ پوری کہانی جو ہے وہ ایک لاسٹ جو ان کا ڈے تھا لائف کا اس کے اوپر ہے. ایک تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے، اس کے سمری پوری آپ نے یاد کر لینی ہے. اور ایک میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسے مائی ہیرو ان ہسٹری، اور یہ قائد اعظم کے بارے میں ہی ہے. آپ نے لبریٹر سمری پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں سے بھی بہت کچھ اس میں ایڈ آلریڈی آپ کے پاس جو کہ مٹیریل ہے سمری کا، تو آپ اس میں بھی ایڈ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس میں انٹروڈکشن ہے، لائف ایجوکیشن اچیومنٹس اور کریکٹر ہے. ہسٹری از فل آف ہیروز، اٹ از نیچرل فار مین ٹو لو گریٹ مین. ہسٹری جو ہے وہ عظیم لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور انسان کے لیے بڑی قدرتی سی بات ہے کہ وہ اسے جو گریٹ مین ہیں اور جن میں کہہ لیں کہ کارنامے اچیومنٹس جو ہیں وہ انسان کے لیے قابل فخر ہوتی ہیں، ان سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے. Carlyle has said that all history is a biography of men. کارلائل نے یہ بات کہی تھی کہ ہسٹری جو ہے وہ عظیم لوگوں کی زندگیوں کی کہانی ہوتی ہے. It is these heroes that determine the course of events. اور یہی وہ ہیروز ہوتے ہیں جو کہ حالات کے جو راستہ ہے ان کو متعین کرتے ہیں. Their lives remind us that we can also make our lives sublime. اور ان کی جو زندگیاں وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو عظیم بنا سکتے ہیں. A hero should be a man of character. ایک ہیرو جو ہے وہ ایک اعلیٰ کردار کا انسان ہونا چاہیے. He should have great courage and self control. اس میں بڑی ہمت اور سیلف کنٹرول بھی ہونا چاہیے. His personality should be very impressive. پرکشش شخصیت کا وہ مالک ہوتا ہے. He should have the guts to lead others. اور اس میں ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو لیڈ کر سکے. In our history there have been many heroes such as خالد بن ولید. اور اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے عظیم ہیرو موجود ہیں جس میں خالد بن ولید ہیں، طارق بن زیاد ہیں، محمد بن قاسم، بابر، محمود غزنوی ہیں. بٹ مائی اون ہیرو ان ہسٹری از قائد اعظم محمد علی جناح. میرے جو ہیرو ہیں ہسٹری میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. آئی لائک ہم بیکاز ہی ہیڈ آل دا کوالٹیز آف اے ہیرو اینڈ بیکاز ہی گیو اس پاکستان. مجھے اس لیے پسند ہیں کہ ان کے اندر وہ تمام ہیروز کی خوبیاں بھی موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پاکستان دیا. محمد علی جناح واز بورن ان کراچی 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن ان لوکل مکتب، ایک وہاں کے مقامی اسکول میں وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی. لیٹر آن ہی انٹرڈ انٹو اے مشنری ہائی اسکول، اور بعد میں مشنری ہائی اسکول چلے گئے. ویئر فرام ہیز پاسڈ دا انٹرنس ایگزامینیشن 1891 میں داخلے کا امتحان پاس کیا. ہی واز دین اونلی 15، پھر 15 سال کی عمر میں نیکسٹ ایئر ہی سیلڈ آف ٹو انگلینڈ اینڈ ریٹرن ہوم ان 18. جب میٹرک کا انہوں نے امتحان پاس کیا تھا تو ان کی عمر صرف 15 برس تھی اور اس کے اگلے ہی سال وہ انگلینڈ چلے گئے. 1896 میں بیرسٹر ایٹ لا وہ بن کے واپس آئے. ہز پولیٹیکل کیریئر بگین ان 1910. 1910 میں ان کا سیاسی جو کیریئر تھا اس کا آغاز ہوا. وین ہی واز الیکٹڈ فرام بامبے ٹو دا انڈین لیجسلیٹو کونسل. انڈین لیجسلیٹو کونسل جو کہ بمبے میں تھی وہاں پہ وہ الیکٹ ہوئے. 1913 میں ہی جوائنڈ مسلم لیگ. انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، ورکڈ فار اٹ، اس کے لیے کام کیا. 1915 جنرل لافٹ اینڈ میرڈ رتن بائی. 1915 میں ان کی رتن بائی سے شادی ہوئی. دا ڈاٹر آف سر دنشا پیٹن ان کی وہ بیٹی تھی. 1947 ہی گاٹ پاکستان. 97 میں وہ پاکستان انہوں نے حاصل کیا. اینڈ ٹک اوور دا رینز آف دا نیو اسٹیٹ. ہی ڈائڈ 11 سپٹمبر 1948 اور اس کی باغ دوڑ سنبھال لی. 11 ستمبر 1948 کو ان کی کہہ لے کہ ڈیتھ ہو گئی 1948 کو. ہز ورک فار پاکستان از ویری گریٹ. پاکستان کے لیے ان کا کام بہت عظیم ہے. فرسٹ آف آل ہی واز دا ممبر آف دا انڈین نیشنل کانگریس. سب سے پہلے تو وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے، بٹ لیٹر آن ہی جوائنڈ مسلم لیگ. بعد میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. فار مینی ایئرس ہی ٹرائی ٹو اسٹیبلش دا ہارمنی
آف آؤٹ لک بٹوین دیز ٹو پارٹیز. بہت سالوں تک تو وہ اس جدوجہد میں رہے کہ وہ کسی نہ قسم کی نظریاتی ہم آہنگی دونوں کے درمیان پیدا کر سکیں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان. سون ہی واز کنوینسڈ دا ہندو مسلم یونٹی واز ناٹ پاسبل. جلد ہی وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ ہندو اور مسلمانوں کی جو یونٹی ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہی ڈیووٹیڈ ہمسیلف ٹو دا مسلم لیگ. مسلم لیگ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا. ایز اے رزلٹ ان دا جنرل الیکشن 1937 کا جو جنرل الیکشن تھے، مسلم لیگ وان اے لارج نمبر آف سیٹس ان دا پروونشل اسمبلیز. صوبائی اسمبلیوں میں مسلم لیگ نے بہت زیادہ سیٹیں حاصل کی. 1930 اقبال ہیڈ ایکسپلینڈ دا آئیڈیا آف پاکستان. 1930 میں علامہ اقبال نے پاکستان کا آئیڈیا دیا. جناح ٹک اپ دا کاز اینڈ گیو اٹ اے پریکٹیکل شیپ. محمد علی جناح نے اس کو اپنا ایک نصب العین بنایا اور اسے ایک عملی شکل دی. پاکستان ریزولوشن واز اے ریمارکیبل انسیڈنٹ ان دس رسپیکٹ. جو پاکستان ریزولوشن تھی، قرارداد پاکستان، وہ ایک قابل ذکر کہہ لیں کہ اس حوالے سے ایک اہم پہلو تھا. دا سیکنڈ ورلڈ وار کیم اینڈ اینڈڈ. جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ جب اسٹارٹ ہوئی اور پھر وہ اس کا اختتام ہوا، دا برٹش ہیڈ پرومس ٹو لیو دا کنٹری آفٹر دا وار. اور برطانوی جو راج تھا، وہاں کے جو رولر، جو برطانیہ کے کہہ لیں کہ مسلمانوں ہندوؤں پہ رول کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے جائیں گے. مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز سینٹ ٹو انڈیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا بھیجا گیا. 15 اگست کو انڈیا واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 اسٹیٹس. انڈیا کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا. اٹ واز اے گریٹ سکسیس فار جناح، اور جناح کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. مسٹر جناح واز اے ٹال ڈگنیفائڈ ایلڈرلی مین. بہت ایک لمبے قد کے، ایک بہت ہی شاندار پروقار شخصیت کے مالک کہہ لیں کہ انسان تھے. ہی واز تھن اینڈ لین. بہت ہی کمزور تھے دکھنے میں. ہی واز اے اسپیکر آف دا فرسٹ رینک. بہت اعلیٰ پایا کہ وہ اسپیکر تھے. اینڈ اسپیچز ور فورسفل اینڈ امپریسو. اور ان کی جو تقاریر تھی وہ بہت فورسفل بھی تھیں اور بڑی متاثر کن بھی تھیں. ہی واز اے ماڈل آف سنسیئرٹی. ہی ہیڈ اے گریٹ ڈٹرمینیشن. ان کے اندر ایک کہہ لیں کہ مثال تھے وہ ایک سنسیئرٹی کی، اور ایک قوت فیصلہ ان کی جو تھی وہ بہت ہی قابل تعریف تھی. وانس دا ڈیسیژن از ٹیکن اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون مین ہی وڈ آفن سے. اور ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ لیں تو پھر اس فیصلے کے ساتھ آپ ڈٹ جائیں. ہی واز انڈیپینڈنٹ آف اوپینین اینڈ ڈڈ وانٹ ہی تھاٹ واز کریکٹ. وہ اپنی آزادی تھی ان کو اپنی اوپینینس کے حوالے سے، اینڈ جو بھی وہ سوچتے تھے کہ صحیح ہے تو اس کو وہ ضرور کرتے تھے. ہی واز آلسو اے وائز اینڈ شریوڈ پولیٹیشین. بہت ہی سمجھدار اور ہوشیار قسم کے سیاستدان بھی تھے. اٹ واز بیکاز آف ہز پرسنالٹی دیٹ دا مسلم یونائٹیڈ اینڈ گاٹ اے نیو ہوم لینڈ. اور یہ انہی کی شخصیت کا اثر تھا کہ مسلمان یونائٹ بھی ہوئے، متحد ہوئے، اور انہوں نے ایک نئی ریاست بھی حاصل کی. اوکے جی، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے ایسے. اب آپ اس میں جو ہے ان کی ڈٹرمینیشن کے حوالے سے، ان کی پرسنل ایک سیکریفائسز کے حوالے سے، اور کس طرح سے انہوں نے موٹو بنایا ورک کو، اور کس طرح سے ہارڈ ورک کیا، یہ ساری چیزیں آپ لبریٹر میں سے بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ان کے جو کریکٹر کی اسٹرینتھس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے بھی آپ نے یاد کرنا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کا سارا سلیبس جو آپ کر چکے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا شروع کر دیں، اس کی تیاری کریں. ایک آپ کا کالج کا پیپر ہے جس میں کہ آپ کو پاس کرنا ضروری ہے. اگر آپ وہ پاس کریں گی تو آپ کا ایڈمیشن ریگولر جائے گا، اور پھر ظاہر ہے یہ تیاری آپ کو آگے جا کے جو آپ کا یونیورسٹی کا ایگزام ہوگا اس میں بھی ہیلپ کرے گی. ہمارا تقریباً سارا سلیبس ختم ہو گیا ہے. صرف سلیکشن کے جو 2 لیسنز ہیں وہ بعد میں پڑھا دوں گی آپ کو، یا پھر ایسیز ہم دیکھ لیں گے 1-2 جو ہمارے مسنگ ہیں ان کو میں کروا دوں گی. تو باقی آپ ساری تیاری اچھے طریقے سے کریں. یوٹیوب پہ بھی سارے لیکچرز موجود ہیں. سارے بچے اچھے طریقے سے اس کو کریں. وش یو آل دا بیسٹ. آپ کی 24 یعنی کہ کل سے 11 جنوری تک آپ کی ونٹر ویکیشنز ہیں. اس دوران کوئی آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی. جو آپ کے لیکچرز آلریڈی ہو چکے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں. اگر مس ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے دیکھ لیں اور اپنی بہت اچھی تیاری کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.